Talking of challenges of education in Punjab, another challenge is the quality of education. One of the most critical challenges Pakistan faces today is the need to improve and expand its education system. With important political and demographic changes taking place, greater devolution and strengthened democracy, this is an opportune moment to build a better system. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تغیر و تبدل ہمیں نظر آتا ہے سیاسی طور پہ، ڈیموگرافکلی، ہر طرح سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ایک بہتر سسٹم کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. Advanced indicators such as the completion rate, learning outcomes and citizen satisfaction started to figure prominently in the discourse on primary education. اور آج کے ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرائمری تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف طرح کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آج ڈسکشن کا حصہ ہیں. یعنی بہت باریک بینی کے ساتھ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے چیزوں کو وہ لے کے جا سکتے ہیں. فائنڈنگز کیا ہیں کچھ نیشنل سرویز کی؟ نیشنل سرویز لائک دی اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ، جس کو ہم ASER کہتے ہیں، اینڈ دا لرننگ اینڈ ایجوکیشنل اچیومنٹ ان پاکستان اسکول، جس کو LEAPS کہتے ہیں، directly emanated from this interest and in turn contributed to put spotlight on quality of education. یہ کچھ ایسے سرویز ہیں جو کہ ہمارے سامنے اسی ڈسکورس کے سے یہ سامنے آئے جس میں ہم بینچ مارکس کی بات کرتے ہیں، ملینیم گولز کو اچیو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان سرویز نے ہمیں بہت سی آگہی دی کہ ہمارے ہاں چیلنجز کیا ہیں. These help to establish the inappropriateness of assuming that increased enrollment was the same as increased education. اور انہوں نے ہم پہ یہ عیاں کیا کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اس چیز کو سمجھنا کہ جو انکریزڈ انرولمنٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ انکریز ہم یہ سمجھیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی انکریز ہو گئی کہ اگر لوگ انرول ہونا شروع ہو گئے. تو یہ خیال غلط ہے، اسے ثابت کیا اس طرح کے سرویز نے. اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسیر رپورٹ جو ہے 2012 کی noted through their survey that only 68% children in grade 1 were able to read or write simple words. 49% of children in grade 2 could read simple sentences and 58% children in grade 3 could read simple stories in Urdu. So ہمارے سامنے یہ اسٹیٹسٹکس آئے کہ بچے جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا لکھ سکتے ہیں. لیکن ایکسپیکٹڈلی the situation was worse with English words and sentences, which only 53% and 46% children could read in grade 2 and 3 respectively. لیکن ہمیں پتا چلا کہ انگریزی زبان کے ساتھ تو معاملہ بہت ہی مشکل ہے، چونکہ صرف 53% بچے اور 46% جو بچے ہیں وہ گریڈ 2 اور 3 میں ریلیٹیولی انہیں انڈرسٹینڈ یا انہیں ریڈ کر سکتے ہیں. Only 41% children in grade 2 could do simple subtraction and only 43% in grade 3 could do simple division. اور اس سروے سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو حساب ہے اس کے اندر بچے کس طرح سے ویک ہیں اور کتنے بچے جو ہیں وہ ڈویژن یعنی تقسیم کر سکتے ہیں اور کتنے بچے جو ہیں وہ چیزوں میں سبٹریکشن کر سکتے ہیں. اس کی پرسنٹیجز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. Therefore, not only does the purpose of education have to be defined beyond what has been left over from the colonial administrative objectives, but a much greater effort has to be invested in developing the skills and talents of the majority of the population. تو ان سروس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن کا جو پرپس ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا اور اس سے بیونڈ جانا ہوگا، جو کہ کلونیل لیگیسی جس میں ہم برٹش راج کی بات کرتے ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے، اس سے ہمیں تھوڑا آگے جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے اس کے ٹیلنٹس اور اس کی سکلز کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں.